ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنہ نمام۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 290۔ اور ایک دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رسول اللہ علی بقبرین فقال اما انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، متفق علیہ۔ یہ کتاب الجنائز صحیح بخاری میں کتاب الجنائز حدیث کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ کی حدیث۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے حدیث میں حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ جو قبریں ہیں، ان دو قبروں کے اندر یہ دو لوگ جو ہیں، دو شخص جو قبر کے اندر مدفون ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے کاموں پر عذاب دیا جا رہا ہے جن سے بچنا کوئی مشکل کام نہ تھا، بہت آسان کام تھا، اس گناہ سے یہ دونوں بندے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ محترم حاضرین، چغل خوری کی ہولناکی اس بات سے آپ جان سکتے ہیں کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت ہی بری خصلت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے نفرت کرتا ہے جو چغل خوری کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چغل خوری کہتے کس کو۔ چغل خوری کا مفہوم کیا ہے؟ تو لوگوں کے درمیان ایک دوسرے آدمی کے درمیان تفرقہ بازی ڈالنے کے مقصد سے جو دو بھائی بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، دونوں بھائیوں کے درمیان الفت و محبت پہلے سے عام ہے، لیکن ان میں نفرت پیدا کرنے کے مقصد سے باتوں کو ادھر ادھر پھیلانا، رشتہ داری کو توڑنے کے مقصد سے ایک بات کو ادھر سے ادھر پھیلانا، حسد، بغض، عداوت، دشمنی کو پھیلانے کے مقصد سے ایک دوسروں کی باتوں کو ادھر سن کر ادھر منتقل کرنا، اسی کو چغل خوری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسی خصلت ہے، بری خصلت، کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک بات کو یہاں سن لیے اور اسی بات کو فلاں بندے کے پاس جا کر کہتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے سے اس بندے سے اچھی تعلقات تھے، الفت و محبت تھا ان کے درمیان، اچھی بھائی چارگی تھی، لیکن آپ نے یہ بات یہاں سنا اور ان کے پاس جا کے ایسے طریقے سے پیش کیا کہ دونوں میں نفرت پیدا ہو گئی، دونوں میں عداوت پیدا ہو گئی، دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی، دونوں کے تعلقات ٹوٹ گئے، رشتہ داری ٹوٹ گئی، بھائی چارگی ٹوٹ گئی۔ یعنی آپ کی ایک بات ادھر سے ادھر منتقل کرنے سے جب رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہیں، اسی طریقے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، الفت و محبت نفرت میں بدل جاتی ہے اور بھائی چارگی دشمنی میں بدل جاتی ہے، یہی چغل خوری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، جب بھی میں بات کرتا ہوں مجھے پہلے اپنے بات کو تول لینا چاہیے کہ میں جو یہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ چغل خوری تو نہیں ہے، میں جو دوسرے آدمی کے پاس دوسرے آدمی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے بتانے سے اس آدمی سے جو الفت محبت ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جو اس بات کو اس آدمی کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہیں اس بات سے اس دونوں کے درمیان دشمنی تو پیدا نہیں ہو جائے گی۔ انسان جب اپنے زبان سے بات کو نکالتا ہے اس سے پہلے محاسبہ کر لینا چاہیے کہ کہیں میری باتوں سے یہ الفت و محبت نفرت میں تبدیل نہ ہو جائے، کہیں میرے باتوں سے ان دونوں کے درمیان جو بھائی چارگی دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، جب بھی کسی کے بارے میں دوسروں کے سامنے کہتے ہیں تو پہلے جائزہ لے لیں کہ کہیں میں چغل خور میں تو شامل نہیں ہو جاؤں۔
انسان کو ہر سیکنڈ ہر پل جو ہے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو بھی بات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں یہ کہیں چغل خوری تو نہیں. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ پہلے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو ادھر کی بات سن کر ادھر پھیلاتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں داخل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خلود فی النارین، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ جتنی اس کی گناہ ہوگی، جتنا وہ چغل خوری کیا ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے چغل خوری جتنا کیا ہوگا اتنی گناہ کی سزا کاٹنے کے بعد موحدانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے آخری ایک نہ ایک دن جنت میں داخلہ ضرور ہوگی، لیکن پہلے سزا کاٹنا ہوگا. ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور توحید جماعت کا عقیدہ ہے. سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ چغل خور ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ جب تک چغل خوری کی ہے، جتنے اس نے گناہ کیے، اس گناہ کے حد تک وہ سزا کاٹنے کے بعد توحید کی برکت کی وجہ سے ایک نہ ایک دن وہ ضرور پھر جنت میں داخلہ ہوگا. اسی طریقے سے اگرچہ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کل معاشرے میں تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی اس دوسرے آدمی سے نفرت کر رہا ہے، رشتہ داری میں دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، حسد، نفرت، بغض، عداوت، عناد، دشمنی کی آگ کے لپیٹ میں ہمارا معاشرہ پورا جھلسا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ایک دوسروں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو ٹٹول لیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس سے کہیں چغل خوری تو نہیں ہو رہی، یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے، میری بات کی وجہ سے ایک دوسروں کی جو الفت و محبت ہے ایک دوسرے کے درمیان نفرت میں تو نہیں تبدیل ہو جائے گی، میری ایک بات کو سن کر یہ آدمی اس سے دشمنی تو نہیں کرنا شروع کر دے گا، میری ایک بات کو سن کر وہ آدمی اس آدمی سے حسد کرنا تو نہیں شروع کر دے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہ معاشرے میں جو امن و سکون نہیں ہے، ہر جگہ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو چکی ہیں، رشتہ داری کا خاتمہ ہو رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ چغل خوری عام ہے. چغل خوری، اپنے معاشرے سے چغل خوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے کہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور ایک بری خصلت ہے. اس سے دو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے انسان. ایک تو قبر کی عذاب، قبر کی عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو قبروں کے اندر جو عذاب دی جا رہی ہے اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو دنیا میں چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت نہیں ملنے والی جہنم میں جائیں. تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسروں کے بارے میں دوسرے کے کان میں جا کے کانا پھوسی کرتے ہیں تو جائزہ لے لے کہ کہیں میں چغل خوری کا کام تو نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ عذاب قبر بھی ہے ایسے آدمی کے لیے، اور ڈائریکٹ جنت نہیں ہے بلکہ جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد جنت ملنے والی ہے. تو انسان کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے نفس کو ٹٹولتے ہوئے، حسد اور بغض کو پھیلانے والی یہ جو چیز ہے، دشمنی اور نفرت کو پھیلانے والی جو یہ غیبت اور چغل خوری ہے، اس سے مجھے اور آپ کو اور سارے معاشرے کو محفوظ رکھے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.